وزیر مملکت برائے ریونیو حماد اظہر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ آدھا اضافہ ہوا ہے بنسبت آپ کے دور کے پچھلے سال، اور اس کے باوجود، اس آدھے اضافے کے باوجود آپ سے جو آدھا تھا ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے دور میں $0.5 بلین ماہانہ کے حساب سے کمی آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم دیوالیہ کے قریب پہنچ گئے۔ سرکولر ڈیٹ کی انہوں نے بات کی 600 ارب بڑھ گئی ہے، بالکل نہیں بڑھی۔ انشاءاللہ تعالی ہم 250 سے 300 ارب پہ اس کو کلوز کریں گے۔ پچھلے سال مسلم لیگ نون نے 453 ارب جو ہے اس کے اوپر اس کو انہوں نے کلوز کیا۔ مہنگائی کی بات کی انہوں نے، ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، کیونکہ جب آپ نے روپے کی قدر کو کم کیا تو اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 5.8% تھی جب ہم آئے، اس وقت 9.4% ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ لیکن ان لوگوں کے منہ سے یہ بات سننا، آپ کے پہلے 8 ماہ میں جناب حمزہ صاحب مسلم لیگ نون کے دور میں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھیں، اس میں آپ کے پہلے 8 ماہ میں 10% سے زیادہ تجاوز کر گئی تھی مہنگائی کی شرح۔ اور حالانکہ آپ نے وہ خسارے، آپ کو ان خساروں کا سامنا پچھلی حکومت نہیں دے کے گئی جو آپ ہمیں دے کے گئے ہیں۔ آپ کے وقت میں $2.5 ارب صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، ہم نے $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ سے لیا۔ اس کے باوجود ہماری مہنگائی کی شرح 8 مہینے کے بعد آپ کے دور حکومت سے کم ہے، لیکن یہ بڑی ہے، اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کمی لے کے آئی جائے، کیونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے اوپر ایک بوجھ پڑا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی ڈی ویلیویشن کی، کہ روپے کی قدر میں کمی آئی ہے۔ اس میں بھی موصوف غلط فگر دے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ صرف قوم سے جھوٹ نہیں بولتے تھے، وہ اپنی قیادت سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ جناب انہوں نے کہا، حمزہ صاحب نے، کہ 36% ہم نے ڈی ویلیو کر دیا کرنسی کو، یعنی کہ 36%۔ اب بندہ خود ہی سوچ لے، ہم نے 10.8% ڈی ویلیو کیا ہے، اور پہلے 8 ماہ میں مسلم لیگ نون نے 10.1% ڈی ویلیو کیا تھا، اور اپنے آخری 7 ماہ کے اندر 17% ڈی ویلیو کیا تھا۔ تو اس لیے یہ ڈی ویلیویشن کی کہانی سنا کے قوم کی، اس میں آپ دھول نہ جھونکیں۔ ہمیں کیوں ڈی ویلیو کرنا پڑا، میں یہ بھی بڑا واضح آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کے زر مبادلہ کے اتنے ذخائر نہ ہوں اگست میں کہ آپ شارٹ ٹرم لائبلٹیز بھی اپنی پوری کر سکیں، تو پھر آپ اربوں ڈالر کرنسی مارکیٹس میں نہیں پھینک سکتے ایک اوور ویلیوڈ کرنسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ آج جو پاکستان میں روپے کی قیمت ہے وہ اپنے حقیقی سطح کے قریب تر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو انہوں نے آج غلط اعداد و شمار دیے، غلط اشاریے دیے، وہ بنیادی طور پہ جو ان کا کیس ہے، جس کے اوپر آج انہوں نے بالکل گفتگو نہیں کی، اس سے قوم کی نظر ہٹانے کے لیے دیے تھے۔ آپ جتنا مرضی چیخ لیں، چلا لیں، ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے۔ قوم کو یہ وقت آ گیا ہے بتانے کا کہ یہ اتنی دولت جو کہ زیادہ تر اس وقت بیرون ملک پڑی ہے، ہم میڈیا میں ہی خبریں جو سن رہے ہیں اور جو کیس سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح بیرون ممالک سے پیسے بچوائے جا رہے تھے، اندر آ رہے تھے، اسے دیکھ کے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ زرداری کے کیس میں، اومنی گروپ کے کیس میں اور حمزہ شہباز کے کیس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سے عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں، چارٹر آف کرپشن ہے۔ اور اب یہ بھی سن لیں حمزہ صاحب کہ آپ مولانا فضل الرحمان سے جتنا مرضی مل لیں، بغل گیز ہو لیں، آپ جتنا مرضی آصف زرداری سے بغل گیز ہو لیں، اب آپ کو NRO نہیں ملے گا۔ قوم کے سامنے اب ہر چیز جو ہے وہ عیاں ہو چکی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو کیس میں جو آپ کے اوپر سنگین الزامات لگے ہیں، آپ اس کی طرف متوجہ ہوں، قوم کو غلط اعداد و شمار دے گے۔ اور ایک آخری چیز، اسٹاک مارکیٹ کا انہوں نے ذکر کیا، یہ کہا کہ جی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نیچے چلی گئی ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ مسلم لیگ نون کے آخری سال میں، مئی 2017 سے مئی 2018 تک، اسٹاک مارکیٹ 53,000 سے $44,000 پہ جو نیچے آئی تھی، اس کی وجہ نہیں بتائی۔ یہ تو دودھ کی ندیاں یہاں پہ بہہ رہی تھی، تو پھر یہ 10,000 پوائنٹس کی جو تھی شرح کیوں گری؟ بہت شکریہ۔ سوال حمزہ فاروق حمزہ صاحب، یہ تو آپ نے حمزہ شہباز اپوزیشن کے حوالے سے آپ نے چیزیں بتائیں، آپ کے اپنے منسٹر جو ہے فیصل روڑا صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور رسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے میں لاٹری نکل آئے گی، 2-3 مہینے کے اندر جو ہے اربوں ڈالر آ جائیں گے۔ تو اس آپ کے اسٹیٹمنٹ، اسد عمر کی اسٹیٹمنٹ اور آپ کے دوسرے جو منسٹرز ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ اتنے رسپانسبل اسٹیٹمنٹ آتے ہیں۔ پرائم منسٹر بھی کہتے تھے کہ تیل نکل آیا ہے،
उसकी अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो जिस तरह की स्टेटमेंट आएगा तो आप ऑपोजिशन को तो कह सकते हैं, आप लोगों के अपने लोग इसकी स्टेटमेंट कैसे? मैं आपने बड़ा अच्छा किया ये पॉइंट उठाया, मैं इसकी भी वजाहत करना चाहूँगा तमाम मीडिया के सामने। जो फैसल वाडा साहब ने स्टेटमेंट दी थी 4 हफ्ते के हवाले से, वो उन्होंने जो बैरून कराची के साहिल से 250 किलोमीटर के फासले पे हम गैस के लिए ड्रिल कर रहे हैं, एक बैरी जहाज़ खड़ा वहाँ पे ड्रिल कर रहा है, उसके हवाले से दी थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो वहाँ से गैस का ज़ख़ीरा निकल आता है तो वो समझा जा रहा है, अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है कि वो दुनिया के जो टॉप 10 बड़े ज़ख़ीरे हैं गैस के, उनमें इंशाअल्लाह ताला शामिल होएगा। उन्होंने एक उम्मीद का ज़ाहिर किया, उनका ज़रा स्टाइल ऐसा है कि ज़रा पुख्ता उम्मीद का उन्होंने ज़ाहिर किया, तो उसको उसकी कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। ये तो हम शुरू से कहते रहे हैं, इमरान खान साहब भी कहते हैं, असद उमर साहब भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ कि ये जो अगला 1.5 साल है हमारा, ये हमें थोड़ा सा सख्ती से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बिगाड़ इतना बड़ा था। उस बिगाड़ से अब हमें निकलने के लिए, और हमें बहुत कहा जाता है कि जी आप पुरानी बात ना करें, पुरानी बात ना करें, अपनी बात करें। भाई जब जो पुराने करके गए हैं उसके असरात अभी तक हम भुगत रहे हैं, तो हम पुरानी बात कैसे ना करें? जो हम पॉलिसियां बना रहे हैं उनका बराह रास्त इस वक्त ताल्लुक उस बिगाड़ से है जिसके असरात हम अभी तक भुगत रहे हैं। इसलिए हम बार बार ये पुरानी बात प्रोजेक्ट कोई मजाक बना हुआ है, 2 रोटी 1 रोटी की बात, उसके ऊपर एक मुकम्मल आपको तफसीली अलहदा हम मेरा सवाल ये है कि रुपये की एप्रिसिएशन से रेवेन्यू इंक्रीज होता है, लेकिन जो 9 माह का रेवेन्यू फिगर आया है उसमें रेवेन्यू उल्टा डिक्रीज हुआ है। इससे तो अगर हम डॉलर टर्म में देखें तो पिछले माली साल के पहले 9 महीने का रेवेन्यू 20 अरब डॉलर था, और इस माली साल के 9 महीने का रेवेन्यू 22 अरब डॉलर के लगभग है। ये 19% डिक्रीज बनता है डॉलर टर्म में। ये क्या वजह है कि रुपी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट रेवेन्यू के ऊपर नहीं पड़ा है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने जो महकमा है एफबीआर, इसमें इस्लाहात की बहुत सारे दावे किए गए थे, 9 महीने गुजर गए हैं, तो कौन सी इस्लाहात हुई है? पॉलिसी बोर्ड भी फंक्शनल नहीं हो सका है, हालांकि पॉलिसी बोर्ड पहले भी खुला में मौजूद था, वही भी प्रवेश किया जाता है करने का दावा था, वही ऑफिसर चीफ कमिश्नर। 3 सवाल हो गए। पहला सवाल था, मैं उसके हवाले से आपको जवाब दे दूं कि ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि डिवैल्यूएशन से इनिशियली तो आपके रेवेन्यूज बढ़ते हैं अगर आपकी इंपोर्ट कम ना हो रही हो। पाकिस्तान अपना 40% जो रेवेन्यू है एफबीआर वो इंपोर्ट स्टेज पे इकट्ठा करता है। अब आपकी इंपोर्ट जो कि अगस्त में 15% ग्रो कर रही थी, अब वो नेगेटिव जा रही है, तो इसलिए हमें रेवेन्यू ग्रोथ नहीं मिल रही। रेवेन्यू में कमी नहीं आई, रेवेन्यू तो पिछले साल से 3% ज़्यादा पे है, लेकिन उसमें हमारे जो टारगेट्स हैं उससे हमें शॉर्टफॉल आई है। आपने बात की कि तब्दीलियाँ क्या आई हैं, बहुत सारे हमने ऐसे काम किए जो बड़े अरसे से नहीं हुए थे। बेनामी रूल्स को हमने इंप्लीमेंट किया, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस को हमने रिवाइज किया, अब हम दोबारा करने जा रहे हैं। नई वेबसाइट हमने लॉन्च की, एक डेटा इंटीग्रेशन का मैकेनिज्म जो कि इस महीने के एंड में जिसके नताइज हमारे सामने आ जाएंगे, नैब, एफबीआर, एफआईए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इन तमाम का जो डेटा है वो इंटीग्रेट करके नॉन फाइलर्स का एक मुकम्मल डेटा निकाला जा रहा है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो हम कर रहे हैं, और इसके अलावा भी और बहुत कुछ है। इसके ऊपर हम एक अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एफबीआर के ऊपर सिर्फ। सर ये बताइएगा कि कुछ हल्कों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि पीटीआई हुकूमत के अंदर, कैबिनेट के अंदर में से कुछ लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कुछ और नून लीग कुछ अपॉइंटी हैं जो अहम उहदों पर तैनात हैं इस वक्त इकनॉमिक टीम में, तो वो लोग इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वही काम इमरान खान से करवा रहे हैं जो अपोजिशन के दौरान वो क्रिटिसाइज करते थे गुज़श्ता हुकूमतों को। IMF के पास एमनेस्टी स्कीम, फिर आपने 2 सप्लीमेंट्री बजट भी दिए, उसके बावजूद 300 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल भी है आपका। एक्सपोर्ट आपकी मार्च में ग्रोथ नहीं हुई, उसकी रुपये डिवैल्यू हुआ, तो उसके बावजूद ये सारे काम हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे और नहीं उनसे करवाए जा रहे हैं ये लोग। तो अगर आप इसके नहीं देखें, ये तो एक मफरूज़ा है कि कोई साजिश कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई चीज़ है। ये हम इस वक्त तो क्योंकि मईशत को हमें रेस्क्यू करना ज़रूरी था, उससे हम निकले हैं, उसको एक इंटेंसिव केयर यूनिट से हमने बाहर सक्सेसफुली निकाल लिया, लेकिन अभी जनरल वार्ड के अंदर उसका मईशत का जो ट्रीटमेंट है वो जारी है, क्योंकि हमने जो पिछले 2 साल से हमने इस मईशत के जो अदारे थे उन सबको हम खसारे में ले गए। स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के नुकसान 100 अरब से 423 अरब पे चले गए। एक्सपोर्ट्स की आपने बात की, ये लोग क्या एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, 13% एक्सपोर्ट्स थी 2016 में ऑफ GDP, जब ये छोड़ के गए तो 8% रह गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे मैं 100 अरब डॉलर पे लेके जाऊंगा एक्सपोर्ट को, वो 25 की भी 23 रह गई इनके टाइम पे।
اور ہمارے ٹائم پہ گرو کر رہی ہیں ایکسپورٹس، لیکن مارچ کے مہینے میں نہیں کی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جنوری سے ہمارا پورا ڈیویلویشن کا امپیکٹ بھی آیا ہے، اور جو اسٹیٹ بینک کی ڈیویلویشن ہے، اور ہم نے جو انرجی پرائسز ریشنلائز کی ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک انڈسٹری جس کو 10 سال سے جس کا گلا گھونٹا گیا ہے، اور خاص طور پر پچھلے 5 سال میں، تو وہ چند دنوں میں تو آپ کو ریوائول ہی نظر آئے گا، ایک ٹائم لیگ کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہیلدی گروتھ نظر آئے گی۔ ابھی بھی میں اپریل کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا جو ابھی تک آیا ہے، آج 11 اپریل ہے، تو ہمیں ابھی تک تو بڑی ہینڈسم گروتھ اس مہینے نظر آ رہی ہے ایکسپورٹس کی۔ کوئی واشنگٹن سے اچھی خبر آنے کی توقع ہے 2 چیزوں کے بارے میں، ایک کہ کیا ڈیمانڈ جو ہے ٹیکسیشن میں تو بہت زیادہ اسٹرنجنٹ ڈیمانڈ تو نہیں ہوگی، دوسری جو آپ نے جو ان کے پاس لے کے گئے ہیں پالیسی فریم ورک پیپر، تو پالیسی فریم ورک پیپر جو ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کوئی آپ نے پرسنٹیج آف ٹیکسیشن کو تو اضافہ کرنے کے لیے کوئی پلان؟ نہیں، یہ جس سطح کے اوپر یہ فائنانس منسٹر سے بات ہو رہی ہیں وہ ان پرنسپل بات ہو رہی ہیں، پرنسپل چیزوں کا تخمینہ لگایا جائے گا، کسی پرٹیکولر ٹیکسز کے حوالے سے یا کسی اسپیسیفک انسٹنس کے حوالے سے اس اتنی اونچی سطح کے اوپر بات نہیں ہوگی، وہ تو جب ان کا اسٹاف مشن یہاں پہ آئے گا تو جو موڈیلٹیز طے ہوں گی اس میں ہم اتنی تفصیل میں جائیں گے۔ مدثر علی جی، شکریہ سر، حماد صاحب نے کافی بات کر لی، جانی صاحب ابھی جو چیئرمین ہیلتھ کمیٹی کے میاں عتیق صاحب ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو زیادتی قیمتیں بڑھی ہیں ان کو واپس کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 70 گھنٹوں میں جو ہے قیمتیں واپس کر دی جائیں گی، کیا میکنزم ہوگا، کیسے یہ قیمتیں واپس کی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں گورنمنٹ یہ نہیں، گورنمنٹ کچھ کر نہیں سکتی، گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے، لیکن میں آج چونکہ حمزہ کا حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک چیز میں ضرور یہاں پہ مینشن کروں گا، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں مہنگائی کی، یہ میں لاسٹ ٹائم بھی دکھایا تھا کہ یہ 22 مئی 2018 میں جو ہے پیسٹ ابھی قیمتیں بڑھی ہیں، جو امپلیمنٹیشن سپریم کورٹ نے کروائی کہ یہ سیکنڈ لاسٹ کیبنٹ میٹنگ جو ہوئی تھی عباسی صاحب کی پی نون کی، اس میں یہ دوائیاں جو ہارڈ شپ کیسز کے حوالے سے بڑھی تھی جس کا امپیکٹ آیا ہے، لیکن کیونکہ یہ انہوں نے بڑھائی اس کے بعد سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو تھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے، یہ بھی موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس پہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، بالکل کر رہے ہیں، آج بھی پورے پاکستان میں ریٹس ہوئے ہیں، اس میں 395 چیزوں کی قیمت کم بھی کرائی گئی تھی، لیکن کمپنیز نے کم نہیں کی، اس وجہ ہم ریٹ بھی کر رہے ہیں، اور کئی کمپنیز نے، وہ بھی لسٹ موجود ہے کہ جو ان کو لائن ڈرا کی گئی تھی کہ یہ آپ کے ریٹس ہوں گے، اس سے زیادہ جا کے انہوں نے بڑھائے، وہ بھی کام کریں گے۔ اور اگر یہ جیسے پی ایم صاحب نے کہا ہے، گورنمنٹ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ قیمتیں کم مزید اگر کرنی پڑی تو کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی بھی ہے اور کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ میری کل پی پی ایم اے سے، کل وہ کراچی سے سب آئے تھے، میری ان سے بات ہوئی تھی، ہم ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے جس سے ہم انشاءاللہ مزید اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے بڑھائی ہیں غلط، وہ تو ہم کم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ یہ قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ عبد الطیب صاحب جی، ہمارے صاحب یہ کوشچن ہے کہ ایک تو آج کل میں چاہ رہے تھرڈ ٹیئر کے حوالے سے کوئی انڈسٹری والے تھرڈ ٹیئر لگا رہے ہیں، تو کیا این جی اوز کہہ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے ریویو کم ہوا ہے، ایم پی آر کہہ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے ریویو میں اضافہ ہوا ہے، کہ نئے بجٹ میں اس کو ختم کرنے جا رہی ہے حکومت یا نہیں؟ مجھے کینسر اور ابسنٹ ٹیکس کے حوالے سے بتا دیں کہ نئے بجٹ میں ہوا ہے۔ نہیں، جو انشاءاللہ اس سال ہم ریونیو اکٹھا کریں گے ٹوبیکو سے، وہ ابھی تک سب سے زیادہ ریونیو جو اکٹھا کیا آج تک ایف ڈی آئی نے ٹوبیکو سیکٹر سے وہ ہوئے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا پہلا سپلیمنٹری بجٹ تھا اس کے اندر ہم نے ان ٹیئرز کے اندر جو ہے وہ اضافہ پہلے سے کہیں زیادہ کیا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ آئندہ بھی اگر ہم کوئی اضافہ کریں گے یا ڈکریز کریں گے وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہم کریں گے، نہ ہم کسی ہمارا اپنا جو ڈیٹا ہے وہ سب سے مصدقہ ہے اس حوالے سے، اور ہم اپنی کیلکولیشن کریں گے، دیکھیں گے کہ کس طرح سے ریونیو کو بھی انکریز کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو لعنت ہے تمباکو کی، اس کی کنزمپشن کو کم بھی کیسے کرنا ہے ہم نے۔ میڈم جی، وہ ٹیکس کا ذکر انہوں نے کر دیا، لیکن دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی جو ہم کم از کم ہمارا 20-25 ارب تقریباً آپ کے ہیلتھ کارڈز پہ، جو کہ پاکستان کا نہیں اس ریجن کا سب سے بڑا ہیلتھ انشورنس پروگرام ہے، اس میں جا رہا ہے، اور یہ جو ٹیکس لگے گا انشاءاللہ ٹوبیکو پہ، اس پہ ہیلتھ جو کارڈ کے لیے بھی جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کے لیے انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی ہے، وہ دیں گے، چاہے اس سے دیں لیکن دے پے اس، اور انشاءاللہ سب سے جو بڑا پروگرام جو ابھی ہم 6 مہینے میں تقریباً 5.5 کروڑ لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کوریج دینے جا رہے ہیں، اس کو بڑھا کے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر کے اینڈ تک، بلکہ اس ایئر کے اینڈ تک تقریباً 7 کروڑ ہو جائے گا، اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے تاکہ وہ 50% لوگ جو انفلوئنس ہو رہے ہیں غربت سے، جو پریشر ہے باقی چیزوں کا، وہ کم ہوگا انشاءاللہ۔ وحیدہ سر، آپ لوگ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے،
आती है आवाम की चीखें निकालते, बजाय कि आप लोग इनकी चीखें निकालते और सोफिया मॉडल लगाते, चाइना मॉडल लगाते, इनसे पैसा लेते, जहाँ तो अवाम रोने पे आ गई है। अब बेहतर है कि इन्हें तकलीफ दी जाती है, तो अवाम को तकलीफ मिल रही है और कोई दुआएं नहीं दे रहा। तो मेरा यही है कि आप लोग ना टैक्स अवाम के काम करें, इनसे पैसा वसूल करें और वो पैसा हम लोगों पे लगाएं और वो टैक्स में दें। शकील साहब सर 2-3 से क्वेश्चन है। एक तो ये बताइएगा कि 15% जो है वो रुपया गया और एक्सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ।